وادی کشمیر جہنم میں ڈوبی 4 سالہ معصوم زینب سے لے کر موٹر وے پر دیدہ اولاد کے سامنے لٹتی ماں کی چادر عصمت تک بہاولپور یونیورسٹی میں سیمیسٹر کے لیے نمبر لینے کے لیے اپنی جسم بیچتی مستورات سے لے کر شہر مکہ میں رقص کرتی امریکی اداکارہ تک میری داستان غربت ہے۔ مینارہ دمشق سے گونجنے والی آذان اور فل موریاتی کدھا کے مصداق گھوڑوں کی ٹاپوں سے اٹھتی چنگاریاں کبھی عالم کفر پر اسلام اور مسلمانوں کی ہیبت کا باعث ہوا کرتی تھی۔ صدر علی وقار کے محلات پرتبہ سے لے کر دلی کے لال قلعہ تک، بغداد کی پرشکو عمارات سے لے کر آگرہ کے تاج محل تک، مراکش کی درشندہ تہذیبوں سے لے کر سمرقند و بخارا کی علمی مجالس تک، اور نیل کے ساحل سے لے کر تابہ خاکے کاش کر مسلمانوں کی حکومت کا طوطی بولتا تھا۔ ان کی غیرت، علم و فن کی مثالیں دی جاتی تھی۔ علی وقار مسلمانوں کی تہذیب یہ تھی کہ اگر دشمن کی بیٹی بھی بڑھنا سر دربار پر آ پہنچے تو نبی ملاحم اس کے سر پہ چادر رحمت رکھے۔ علی وقار نظام اسلام یہ تھا کہ جس میں ادنا و اعلیٰ، امیر و غریب، گوڑا و کالا سب کو ایک صف میں کھڑا کر دیا جاتا، مگر علی وقار پھر شومی قسمت کہ 20ویں صدی کے سورجوں کو 21ویں صدی کی اماوس راتوں نے اپنی آگوش میں چھپایا، اور ہمیں ایام غربت نے یہ دن دکھایا کہ ہماری ادائیں دیکھ کر یہود و حنود بھی شرمانے لگے کہ علی وقار ہماری تلواریں غلامی کے عقد میں بندھی فقط محلات و عمارات میں رقص کے کام آئی، کہ علی وقار وہ لوگ جو کبھی نیل کے ساحل سے لے کر تابہ خاکے کاش کر حرم کی پاسبانی کے لیے ایک ہوا کرتے تھے، اب وہ قومی، صوبائی، لسانی اور فرقہ بندیوں کی بھیڑ چرے تو پھر ایک جانب وادی کشمیر جنت نظیر جہنم میں ڈوبی سرزمین انبیاء عراق شام سے انسانیت کے 40ویں کی نوائے بلند ہوئی، تو دوسری جانب ماڈل ٹاؤن مسجد رحمت للعالمین کے آگے لاشوں کے ڈھیر لگے، اور سندھ سے لے کر پارا چینار تک وڈیروں، جاگیرداروں اور مسلک کے متشدد پیشواؤں کے حکم پر خون کی ندیاں بہائی گئی۔ یہ ایام غربت دیکھ کر میرا دل یہ کہتا ہے علی وقار کہ ہم آواز اٹھانے اور فریاد رسی کرنے سے پہلے داڑھی کی مقدار، پگڑی کا رنگ اور خطیب کی آواز پہچاننے میں مصروف تھے کہ میں کھانائے افرنگ میں ساگر کی ادا دیکھ، مشرق کے لیے نوحہ تحریر فنا دیکھ، اس عشرت طاؤس کا انجام ذرا دیکھ، آئینہ ایام میں آج اپنی ادا دیکھ۔ آئینہ ایام میں آج اپنی ادا دیکھ۔ زمانے کی مثال ان موجوں سی ہے علی وقار کہ جو کشتی حالات کے بھور سے ناواقف سائلی ملاح کے رحم و کرم پہ چھوڑ دی جائے، اور ہماری نگہبانی بھی اس وقت ایسے ہی ہاتھوں میں ہے کہ جو اپنے پرتباک ماضی کو بھلا کر اندلس کے ساحل سے اٹھنے والا دھواں، گولڈن ہار سر کرتی کشتیوں، بحر ظلمات میں دوڑتے گھوڑوں، فرابی سے لے کر ابن الحیثم تک اور جابر بن حیان سے لے کر رازی تک اپنے اکابر کے کارناموں کو سب کچھ جان کر اپنے آپ میں مگن ہیں۔ روایتیں کیا چیز تھی، اسلامی تشخص، وقار اور اقدار کیا تھا، سب کچھ بھلا دیا کہ علی وقار ایک وہ وقت تھا کہ جب ہم عزت ناموس کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ علی وقار ایک وہ دور تھا کہ جب بہن بیٹی پہ کسی کی نگاہ نہ اٹھتی تھی، مگر ہم جب اپنے ماضی کو بھلا چکے تو پھر 4 سالہ معصوم زینب سے لے کر
मोटर वे पर दीदाए औलाद के सामने लुटती माँ की चादर इस्मत तक, और बहावलपुर यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर्स के लिए नंबर लेने के लिए अपनी जिस्म बेचती मस्तूरात से लेकर शहर मक्का में रक्स करती अमरीकी अदाकारा तक मेरी दास्ताने गुर्बत है अली वक्कार। सुनिए मेरी गुर्बत के शहर लाहौर के अस्पताल के सामने वैक्सीन ना मिलने के बाइस एक 8 साला बच्चा एड़ियां रगड़ कर जान दे दे। अली वक्कार सुनिए गुर्बत के शहर लाहौर में भूख की वजह से एक शौहर बीवी समेत 4 बच्चों को मारकर खुदकुशी करे। अली वक्कार बिन नजर दोहराइए दरीचाए माजी पर और देखिए हालात पर। उठने वाले तमाम सवालात के जवाबात में माँ सिवाय आंसू बहाने और खामोश खड़े रहने के कुछ भी नहीं। कि क्या हुआ, कैसे हुआ, आज ना पूछो हमसे। आज सीने पे धरी है किसी अफसोस की सिल। कल का वादा है कि बात करेंगे मगर आज हम रो ना पड़े। आज बहुत सर्द है दिल। कल का वादा है कि बात करेंगे मगर आज हम रो ना पड़े। आज बहुत सर्द है दिल। आपकी समातों का बेहद शुक्रिया।